بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله. اس آدمی کا بیان میں ہے کہ جو اسلام لائے اور شہید کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، اس کا مکان، اس کا مرتبہ. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان عمرو بن اكيش كان له ربا في الجاهلية، کہ عمر بن اکشش سے ان کا ایک مولا تھا جاہلیت کے اندر. فكره ان يسلم حتى ياخذه، تو وہ اس بات کو میں پسند کرتا تھا کہ عمر بن اکبش جو ہے مسلمان ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اسے پکڑ لیتا. فجاء یوم احد، تو احد کے دن آئے. فقال این بنو امی، تو کہا کہ میرے بنو ام کدھر ہیں، میرے چچا کے بیٹے، میرا خاندان کدھر ہے. قالوا باحد، کہا جی وہ تو احد میں ہیں، میدان احد کے اندر. قال این فلاں، قالوا باحد، کہا فلاں کہاں ہے، تو کہا احد میں. قال این فلاں، قالوا باحد. فلبس سلامته وركب فرسه، تو اپنی درع اور اپنی جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ پہنا اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے. ثم توجہ قبلهم، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے. فلما رآه المسلمون، جب انہیں مسلمانوں نے دیکھا تو قالوا، کہا الیک عنا یا عمر، اے عمر ہم سے دور رہو. قال انی قد آمنت، تو انہوں نے کہا میں تو یقیناً ایمان لا چکا ہوں. فقاتل حتى جرح، انہوں نے جو ہے وہ لڑائی لڑی یہاں تک کہ زخمی ہو گئے. فحمل الى اهله جريحا، تو زخمی حالت کے اندر اپنے گھر وہ لائے گئے. فجاءه سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے پاس آئے. فقال لاخته، تو کہا کہ اس کی بہن سے کہا سلیہ، اس سے پوچھو حمیتا لقوم او غضبا لهم او غضبا لله، اپنی قوم کی حمیت و غیرت کی بنا پر یہ لڑائی کی ہے، یا دشمنوں پر غضب غصے کی بنا پر، یا اللہ کے لیے جو ہے وہ غضب کی بنا پر، یعنی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. فقال بل غضبا لله ولرسوله، تو کہا کہ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وہ غضبناک ہو کر، یعنی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی کیفیت میں. فمات فدخل الجنہ، پھر وہ مر گئے، جنت میں داخل ہوئے. وما صلی للہ صلاۃ، حالانکہ ایک نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی تھی. تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کون سے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں داخل ہو گئے. تو یہ عمر بن اکیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ مسلمان ہوئے اور فوراً جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے. تو کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں شہادت پا لیتا ہے تو اس کا مکان جنت میں. باب فی الرجل یموت بسلاحہ، یہ باب اس آدمی کے بیان میں ہے کہ جو اپنے اسلحے کی وجہ سے مر جاتا ہے، یعنی اس کو اپنے اسلحے کی بنا پر زخم لگتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے. اس کے بیان میں قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال ابو داود قال احمد كذا قال ويعني ابن وهب وعنبسة يعني ابن خالد جميعا عن يونس قال احمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله ان سلمة بن الاقوى قال لما كان يوم خيبر قاتل اخي قتالا شديدا. سلمہ ابن اقویٰ نے فرمایا کہ جب خیبر کا دن تھا تو میرے بھائی نے بڑا سخت جو ہے وہ قتال کیا، بڑی سخت لڑائی کی، یہاں تک کہ فرتد علیہ سیفہ فقتلہ، تو اس کی تلوار ان کے اوپر ہی جو ہے وہ لوٹی اور اس تلوار نے اسے قتل کر دیا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، تو صحابہ رسول کے اصحاب نے جو ہے کچھ باتیں کی اس بارے میں، اور شک کو فی، اور شک کیا کسی کہ رجل مات بالسلاح، یہ اپنے آدمی جو ہے اپنے صحیح سے مر گیا، یعنی خودکشی ٹائپ کی یہ شکل بن گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات جاہدا و مجاہدا، آپ نے فرمایا کہ یہ جہاد کرتے ہوئے اور قتال کرتے ہوئے اور مقدس لڑائی لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے. قال ابن شہاب ثم سألت
ابن لسلمة بن الاقوى. ابن شہاب کہتے ہیں کہ پھر یہی بات میں نے سلمہ ابن اقویٰ کے 2 بیٹوں سے پوچھی. فحدثني ابن ایک بیٹے سے پوچھی. فحدثني عن ابيه بمثل ذلك. انہوں نے اسی طرح کی بات اپنے باپ سے نقل کی. غیر انه قال فقال رسول اللہ. یہاں یہ ایک بات انہوں نے زیادہ کی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله اجره مرتين. اس کے تو 2 اجر ہیں. یہاں پر کچھ الفاظ جو قابل تشریح ہیں. تو قاتل اخی، تو یہ سلمہ ابن اقویٰ کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا عامر بن اقویٰ. اور فقتلہ بسلاحی، تو انہیں تلوار ہی اپنی تلوار سے وہ شہید ہو گئے. اور ان کی موت کے بارے میں شک کیا کہ یہ کس طرح ان کی جو ہے موت ہو گئی. تو فرمایا کہ مات جاہدن و مجاہدن یہ دونوں فاعل ہیں. مطلب یہ ہے اس دونوں اس میں فاعل ہیں، جاہد بھی مجاہد بھی، یعنی مجتہدن فی طاعت اللہ و غازیہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تاکید کے لیے دوسرا. قال حدثنا شعب بن خالد الدمشقي قال اخبرنا الوليد بن معاوية ابن ابي سلام عن ابيه عن جده ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف. ہم نے جو ہے وہ حملہ کیا اغرنا اغارہ سے ہے، جہینہ جو ہے وہ جہینہ کے ایک قبیلے پر، ایک محلے پر. تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے جو ہے وہ ان میں سے ایک آدمی کو طلب کیا، تلاش کیا، اسے جو ہے وہ ضرب لگائی تو وہ ضرب غلط ہو گئی اور وہ خود کو اپنی تلوار مار دی انہوں نے. وہ اصاب نفسہ، وہ اپنے آپ ہی کو جو ہے وہ تلوار دے ماری. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوکم، یہ معاشر المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، اپنے بھائی کا خیال کرو، اپنے بھائی کی خبر لو. فابتدرہ الناس، تو لوگ جلدی سے ان کی طرف بڑھے. فوجدوه قد مات، تو انہیں پایا کہ وہ مر چکے تھے. فلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثيابه ودمائه، صاحب نے جو ہے ان کو ان کے کپڑے اور خون کے ساتھ لپیٹا. وصلی علیہ ودفنہ، اور اس پہ جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کر دیا. فقالوا، تو فرمایا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شہید ہوا، کہ یہ شہید ہوا ہے؟ قال نعم وانا له شہید، یہ شہید ہوا اور میں اس کا گواہ ہوں. بابن، تو یہ جو دونوں حدیثیں ہیں، پہلے باب یہ جو باب باندھا ہے کہ آدمی اپنے اسلحے سے مر جاتا ہے. تو کوئی آدمی اگر جہاد کرتے کسی اور کا مارتے ہوئے اگر غلطی سے اپنے کو لگ جاتا ہے تو وہ شہید ہی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ خود کو جو ہے وہ زخموں کی تاب برداشت نہیں کر سکتا پھر اپنے کو مارتا ہے تو اس کا مسئلہ حکم جدا ہے. باب دعا عند اللقاء، ملاقات کے وقت دعا کے بیان میں یہ بات ہے. قال حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا ابن ابي مريم اخبرنا موسى ابن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان او كلا ما تردان. 2 چیزیں تھیں کہ جو رد نہیں ہوتی، یہ بہت کم وہ رد ہوتی ہیں. الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضه بعضا. کہ 2 دعائیں جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. لا تردان عند النداء، یعنی اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے. اور عند الباس، باس کا معنی قتال، لڑائی کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، جس وقت ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو جب قتل کرتے ہیں.
یہ لحم سے ہے، سمع لحم یلحم اذا قتل کے معنی میں، اور یہ کہ حین یشتبک الحرب بینہم ویقتل بعضهم بعضا، جب وہ ایک دوسرے کے اندر جو گھس جاتے ہیں، گسمان کی لڑائی ہوتی ہے، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول کی جاتی ہے، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ قال موسى وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وتحت المطر، اور بارش کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے، یعنی بارش گرتے وقت جو دعا ہوتی ہے اور بارش کے اوپر ہو رہی ہو، یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، بارش بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو باب دعا عند اللقاء کا معنی ملاقات کے وقت، ملاقات سے مراد دشمن سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے، مڈ بھیڑ ہوتی ہے، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ باب فی من سأل اللہ الشہادت، ان لوگوں کے بیان میں کہ جو اللہ سے شہادت مانگے۔ قال حدثنا هشام بن خالد ابو مروان وابن المصفى قال اخبرنا بكية عن ابن ثوبان عن ابيه يرد الى مكحول الى مالك بن يخامر ان معاذ بن جبل حدثهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواك ناقة فقد وجبت له الجنة، جو اللہ کے راستے میں فواک ناقة تھوڑی سی دیر یعنی دودھ دہنے کی مدت کے درمیان تھوڑی سی دیر بھی اللہ کے راستے میں جو مقدس لڑائی لڑتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فواقہ ناکہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جب آدمی بکری وغیرہ کے تھن سے دودھ نکالتا ہے، ایک دفعہ جب اپنا وہ مٹھی دباتا ہے دودھ نیچے جاتا ہے، اور پھر دوبارہ دبانا ہے، یعنی ایک دفعہ تھن سے جو ہے وہ ایک دھار نکالنے کے بعد دوسری دھار نکالنے کے دوران کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فواقہ ناکہ کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی دیر بھی اگر وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے۔ ومن سأل اللہ القتل من نفسه صادقا، اور جو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مانگے اپنے نفس جو ہے وہ شہادت سچے دل سے، ثم مات او قتل، پھر وہ مر جائے یا شہید کر دیا جائے، فإن له اجر شہید، تو اس کے لیے جو ہے وہ شہید کا اجر ہے، صادقا بصدق قلبه۔ زاد ابن المصفى من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبة اصیب نکبتن کے معنی میں، نکبہ کہتے ہیں زخم کو، جرح اور نکبہ ایک ہی، دونوں ایک معنی میں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جرح وہ ہے کہ جو کفار کے فعل سے ہو، اور نکبہ وہ جراحہ ہے جو گرنے سے یا اپنا اسلحہ وغیرہ گر کے لگنے سے یا جانور سے گرنے سے لگ جائے۔ فإنها تجيء يوم القيامة أغذر ما كانت، تو قیامت کے دن یہ آئے گا کہ اغذر ما كانت، یعنی وہ جو اپنے اوقات جو تھی یہ تھوڑا سا وقت، تو کہ اغذر ما كانت اکثر، یعنی اغذر یہ جو زخم ہوگا اس کو زخم، تو اغذر ما كان جیسا تھا اس سے زیادہ غزیر ہوگا، اس سے زیادہ گاڑھا ہوگا۔ لونها لون الزعفران، اس کا رنگ زعفران جیسا رنگ ہوگا۔ وریحها ریح المسک، اور اس کی خوشبو مسک کی سی ہوگی۔ ومن خرج به خراج فی سبیل اللہ، اور جس کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کوئی خراج، کوئی دانہ وغیرہ، یعنی خراج سے مراد قروح، دمامیل، جسم سے نکلنے والے جو ہے وہ دانے، پھنسیاں وغیرہ، اگر وہ اس کو نکلی تو فإن علیہ تابع الشہداء، تو اس پہ گویا کہ جو شہداء کی مہر ہے، شہداء کی علامت ہے۔ باقی جو ہے یہاں پر بالکل واضح ہے۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔
باب فی کراہیت جز نواصی الخیل و اذنابها. جز کہتے ہیں کاٹنے کو، نواسی ناسی کی جمع ہے، اور یہ سر کے جو آگے اگلے حصے پہ جو بال ہوتے ہیں ان کو ناسیہ کہتے ہیں. اور اذناب زنب کی جمع ہے، زنبن کی جمع ہے، اور پیچھے دم. تو اونٹ کے گھوڑے کی پیشانی کے بال اور اس کے جو اذناب ہیں ان کو کاٹنے کی کراہت کے بارے میں یہ باب ہے. قال حدثنا ابو توبة عن الهيثم بن حميد واخبرنا خشيش بن اسرم قال اخبرنا ابو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال ابو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي، وهذا لفظه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواسي الخيل ولا معارفها ولا اذنابها. تم جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پیشانی کے بالوں کو نہ کاٹو اور اس کی گردن کے بالوں کی بھی نہ کاٹو. معارف و بال جو گردن کے ارد گرد ہوتے ہیں. ولا اذنابها، اور اس کے جو ہے وہ دم کے جو پیچھے بال ہوتے ہیں ان کو بھی نہ کاٹو. فإن اذنابها مغابها، اس کے جو اذناب ہیں اس کے لیے مغاب ہیں، یعنی اس کے لیے مکھیاں وغیرہ ذباب وغیرہ اڑانے کا ذریعہ ہیں. ومعارفها دفاع ہوا، اور اس کے جو معارف ہیں اس کا دفاع ہے، یعنی اس کی قسم کی وہ چادر اور کپڑے ہیں جن سے وہ گرم ہوتا ہے. ونواسیہا معقود فی الخیر، اور ان گھوڑوں کی جو پیشانیاں ہوتی ہیں ان میں، پیشانی کے بال ہوتے ہیں ان میں خیر جو ہے وہ رکھی گئی ہے، خیر باندھی گئی ہے. تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ جہاد کے لیے جو رکھا جاتا ہے گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے بالوں کے بارے میں کہ اس کے پیشانی کے بال بھی نہیں کاٹنے ہیں، اس کے جو ہے وہ گردن پہ لگے بال جنہیں معارف کہا گیا وہ بھی نہیں کاٹنے، اور اس کے جو ہے وہ دم پہ لگے بال وہ بھی نہیں کاٹنے، اس لیے کہ دم پہ جو بال ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ مکھیاں اڑاتا ہے اور اپنے آپ کا اپنا دفاع کرتا ہے، اور گردن پہ لگے جو بال ہیں اس کو گرمی مہیا کرتے ہیں، اس کا وہ دفاع ہوتے ہیں. دفاع ہوا ای کساء الذی تدفع بها، دفاع سے مراد گرمی مہیا ہونا، دفع لہو. اور اس کے جو پیشانی کے بال ہیں ان میں اللہ نے جو خیر رکھی، لہذا ان بالوں کو کاٹنا مکروہ ہے. باب فیما یستحب من الوان الخیر، گھوڑے کے جو رنگ ہوتے ہیں، رنگوں میں جو پسندیدہ رنگ ہیں اس کے بیان میں. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال اخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني قال اخبرنا انبانا محمد بن مهاجر الانصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن ابي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت اغر محجل او اشكر اغر محجل او ادهم اغر محجل. علیکم کے معنی ہے کہ تم پہ لازم ہے، لازم پکڑو بکل کمیت. یہ وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کے رنگ کے اندر جو ہے وہ سرخی بھی ہو اور سیاہ پن بھی ہو. اس میں ذکر و مؤنث برابر ہوتے ہیں. ہر سرخی مائل کالے گھوڑے کو یا ہر سیاہ مائل سرخ گھوڑے کو لازم پکڑو. اگر محجل، یعنی ایسا گھوڑا کہ جس کی پیشانی کے اندر بہت زیادہ سفیدی ہوتی ہے. محجل ایسا گھوڑا کہ جس کے پاؤں بھی سفید ہوتے ہیں. یا کا اشکر کہتے ہیں سرخ کو، اور
شکرہ کہتے ہیں بالکل صاف ستھری سرخی کو، جیسے کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو. یا او ادہم، ادہم کہتے ہیں یہ دہمہ سے ہے سیاپن، یعنی کالا گھوڑا. تو علیکم بکل اشکر اشکر اغر محج، یعنی ہر سرخ گھوڑے جس کی پیشانی اور پاؤں پر سفیدی ہو. او کمیتن اغر، یا سرخ گھوڑا جو سیاہی مائل ہو اور اس کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو. فذکر نہ ہوا. اچھا یہ پہلی حدیث میں تو یہ الفاظ گزرے، دوسری حدیث کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں. علیکم بکل اشکر اغر محجل او کمیت اغر فذکر نہ ہوا. قال محمد یعنی ابن مہاجر وسالت لما فضل الاشکر، تو میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے جو ہے وہ سرخ گھوڑے کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی، فضیلت دی گئی. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب اشکر. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے ایک سریہ بھیجا، فتح کی خبر جو سب سے پہلے لے کے آیا تھا وہ سرخ گھوڑے کا سوار تھا، اس وجہ سے جو ہے اس کو فضیلت دی گئی. اس حدیث کے بارے میں جو ہے منذری نے جو سکوت اختیار کیا ہے، لما فضل الاشکر او لما فضل الاشکر دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس روایت کے اندر.